جب بھی کوئی واقعہ پیش آئے، چاہے وہ ہمیں اچھا لگ رہا ہو یا برا لگ رہا ہو، اگر اچھا لگ رہا ہے تو کہو لا الہ الا اللہ۔ کوئی تکلیف پیش آئی ہے، کوئی رنج آیا ہے، کوئی صدمہ آیا ہے، وہ کس کی طرف سے آیا؟ اللہ تعالیٰ، لا الہ الا اللہ۔ یعنی اب یہ ایک بہت بڑا تسلی کا کلمہ ہے کہ جو چیز مجھے بری لگ رہی ہے یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو گیا اتفاق سے، بلکہ اللہ جل جلالہ کی تقدیر سے ہوا ہے، اس کی مشیت سے ہوا ہے، اور اس کی مشیت سے ہونے کی بنا پر کوئی اس کے خلاف ہو نہیں سکتا تھا۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہم لوگ کہ اتفاق سے ایسا ہو گیا، اتفاق سے میں جا رہا تھا، اتفاق سے میرا پاؤں پھسل گیا، میری ہڈی ٹوٹ گئی، مجھے زخم لگ گیا۔ ارے اتفاق دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی۔ جو کچھ ہے وہ باری تعالیٰ کے تقدیر کے مطابق سوچا سمجھا واقعہ ہے۔ تم ہزار اس سے بچنے کی کوشش کرتے، لیکن یہ ہونا تھا، کیونکہ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت۔ یہ دو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں میں سب سے پہلا جملہ جو کہا وہ یہ لا الہ الا انت۔ یہ جو میں مچھلی کے پیٹ میں گیا، یہ جو میں تاریکیوں کے اندر مبتلا ہوا، یا مچھلی کے پیٹ کی گھٹن میں مبتلا ہوا، اے اللہ میں پہلے تو یہ اقرار کرتا ہوں کہ یہ آپ کی مشیت سے ہوا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کوئی اعتراض نہیں، اور میں آپ کا یہ فیصلہ منظور کرتا ہوں۔ منظور کرنے کا معنی یہ کہ اس فیصلے پر میں راضی رہتا ہوں، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے کہ آپ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ یہ صدمہ تو لگ گیا، یہ پریشانی تو لاحق ہو گئی، یہ تاریکی تو آ گئی، اب اس سے بچیں کیسے؟ اس سے نکلیں کیسے؟ کیسے نکلیں؟ تو پھر کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت۔ آیا بھی آپ کی طرف سے ہے اور جائے گا بھی آپ ہی کی طرف سے۔ پہلے تو کہو لا الہ الا انت، اس معنی میں کہ جو کچھ ہوا وہ آپ کے ارادے سے ہوا، آپ کی مشیت سے ہوا، آپ کی تقدیر سے ہوا۔ اور پھر دوسری بار کہو لا الہ الا انت۔ کیسے جائے گا؟ یہ بیماری کیسے جائے گی؟ یہ تکلیف کیسے رفع ہوگی؟ یہ بے چینی کیسے دور ہوگی؟ تو اس کا بھی کوئی اور ذریعہ نہیں سوائے آپ کے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کہا کہ لا الہ الا انت، تو اس میں بھی دونوں معنی پنہاں ہیں۔ یعنی اور کوئی ہوتا نا تو کیا کرتا؟ یا اللہ مصیبت میں پھنس گیا ہوں، اب مجھے اس سے نکال دے۔ وہ پیغمبر کیا کہہ رہا ہے؟ دعا مانگنے کے بجائے کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں، اور پھر آپ کے سوا کوئی اس صورتحال سے نکالنے والا بھی نہیں، لا الہ انت۔ پھر کیا کہا؟ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، میں آپ کی تسبیح کرتا ہوں، یعنی آپ کے بارے میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ آپ کے ذات بے عیب ہے۔ یعنی یہ جو آپ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں بھیجا، یہ آپ کے کسی عیب کی وجہ سے نہیں کہ آپ کو مجھ سے دشمنی ہو، یا آپ جو ہے میرا برا چاہتے ہو، میری بدخواہی کرتے ہو۔ جو کچھ آپ نے کیا وہ عین مبنی بر انصاف تھا، جو کچھ کیا وہ آپ نے برحق کیا، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں۔ اور پھر اس آگے کہہ دیا آپ تو کیا کرتے؟ آپ تو کوئی بدخواہی کیا کرتے؟ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ بدخواہی کریں، میری دشمنی کریں۔ انی کنت من الظالمین، حقیقت میں تو میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا، آپ ہی نے کیا اور آپ ہی اس کو دور کریں گے، لا الہ الا انت۔ تو یہ جملہ معمولی بات نہیں ہے، اس کو بعض حضرات نے اس میں اعظم قرار دیا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اس میں اعظم ہے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ جب بھی انسان کو کوئی مشکل پیش آئے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی صدمہ آئے، تو
بندے کو یہ پڑھتے رہنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور سمجھ کے پڑھے گا نا، بے سمجھے سے ہی پڑھ لیتے ہیں بعض اوقات ہم لوگ، لیکن سمجھ کے پڑھو ان باتوں کو جو میں عرض کر رہا ہوں کہ کرنے والا بھی وہی، بچانے والا بھی وہی، غلطی اس کی کوئی نہیں، غلطی میری ہے، یہ کہہ دو تو کیا ہوگا؟ باری تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور تمہیں اس تکلیف سے نکالے گی۔ اسی لیے بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ ایسے موقع پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی بہت کثرت کی جاتی ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کا یہ معمول بھی رہا ہے کہ جب کوئی عمومی بلا مسلط ہو جائے امت کے اوپر تو اس آیت کریمہ کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ کر ختم کرتے ہیں۔